أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 54. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. وَمَكَرُوا واو کا معنی ہے اور، مکرو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے خفیہ تدبیر کی. اس کا واحد ہوتا ہے مکرا، اس نے خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرَ اللَّهُ واو کا معنی اور مکرا یہ واحد ہے. تو مکرا جو بعد میں آیا یہ واحد ہے اور جو مکرو پہلے آیا ہے وہ جمع کے لیے ہے. واللہ خیر الماکرین. الماکرین یہ ماکر کی جمع ہے. ماکر خفیہ تدبیر کرنے والا، ماکرین خفیہ تدبیر کرنے والے. اور خیر کا معنی ہوگا سب سے افضل، سب سے بہتر. اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اس مکر کا جسے اختیار کیا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے والوں نے، ان کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرنے والوں نے، یعنی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک خفیہ چال چلی، ان کے خلاف ایک سازش کی. وہ کیا تھی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسیح جو کہ مریم کے بیٹے ہیں انہیں قتل کر ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. تو اللہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہودیوں کے مکر کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خفیہ تدبیر کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، انہیں سولی پہ نہیں چڑھا سکے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ ایک شخص کو بنا دیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا. وہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اللہ نے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو سولی پہ چڑھا دیا، لٹکا دیا، اور یہ سمجھنے لگے
کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، انہیں سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی خفیہ تدبیر کو ناکام بنایا، اور اپنی خفیہ تدبیر چلی، اور وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں کسی اور کو بنا دیا گیا، اور انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور سولی پہ چڑھا دیا، جبکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسا کہ اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آیت میں آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مکر کا جو لفظ یہودیوں پہ استعمال کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا مکر کا یہ لفظ اللہ رب العزت پہ استعمال کرنا درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مکر ان الفاظ میں سے ایک ہے جنہیں ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن مقابلے میں استعمال کرنا درست ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والے ہیں تو یہ غلط ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف مکر کرے، ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی قوت پہ دلالت کرتا ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے علم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے خلاف خفیہ تدبیر کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، جو اللہ کے نبیوں کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، اور اللہ تعالیٰ قوت کے ساتھ اسے جواب دینے والے ہیں۔ اگر ابتدائی طور پہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، مکر کرنے والے ہیں، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ جو اللہ کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، مکر کرے، تو اللہ بھی اس کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، تو پھر یہ خوبی ہے، پھر یہ کمال ہے، پھر یہ عیب نہیں ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مذمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس لفظ کا استعمال اپنے اوپر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ابتدائی طور پہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والے ہیں، تو ہم کہیں گے تمہارا یہ لفظ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو اللہ کے خلاف مکر کرے، اللہ اس کے خلاف مکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے خلاف خفیہ تدبیر کرے، اللہ اس کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، تو پھر یہ کمال ہے، پھر یہ عیب نہیں ہے، پھر یہ نقص نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، جو استہزاء کرے اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرنے والا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تذکرہ کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف
تم سب لوگوں کا واپس آنا ہے. جی فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 55 ہے. اس کے الفاظ اور مفردات. عید کا معنی کیا؟ جب. اور اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا اذکر جی یا اذکرو، صحیح. تذکرہ کرو اس وقت کا. قال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا. قال فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے. جی یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا کا معنی اے اور عیسیٰ کا معنی عیسیٰ. جی انی بے شک میں، یہ بھی دو الفاظ ہیں. انا بے شک یقیناً، جی. اور یا کا معنی کیا؟ میں. متکلم متوفی کا یہ بھی دو الفاظ ہیں. صحیح. متوفی فوت کرنے والا ہوں، یہاں پہ مراد ہے پورا پورا لینے والا ہوں. صحیح. یعنی کہ تمہارے جسم اور تمہاری روح دونوں کو لینے والا ہوں، دونوں کو اٹھانے والا ہوں. تو متوفی کا میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. ورافعک الیہ، ورافعک کا تین الفاظ ہیں. وہ جس کا معنی کیا؟ اور. رافع اس کا معنی کیا؟ اٹھانے والا ہوں. کا تجھے. الیہ یہ بھی دو الفاظ ہیں، الا اور یا. تو اب ملا کر پڑھتے ہیں الیہ. تو الیہ اپنی طرف، میری طرف. جی ومطہرو کا یہ بھی تین الفاظ ہیں. وہ کا معنی اور، مطہر پاک کرنے والا ہوں. کا تجھے. من الذین ان لوگوں سے. من کا معنی سے، من کے نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ ملانے کے لیے آئی ہے، صحیح. ورنہ اصل میں کیا تھا؟ من. صحیح. من الذین اسم موصول ہے، یہ الذی کی جمع ہے. صحیح. وہ لوگ، ان لوگوں سے. کفروا جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے. جی اس کا واحد کیا؟ کافرہ، اس نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک، جاعل بنانے والا ہوں. الذین ان لوگوں کو. اتبعو کا دو الفاظ ہیں، اتبعو اور کا. اتبعو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے پیروی کی. اس کا واحد کیا؟ اتبع، اس نے پیروی کی. کا تیری. فوق اوپر. الذین ان لوگوں کے. کفروا جنہوں نے کفر کیا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے. الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. الی کا معنی کیا؟ تک. یوم کا معنی کیا؟ دن. قیامت، قیامت. ثم پھر. الیہ میری طرف، یہ بھی دو الفاظ ہیں، وضاحت ہو چکی ہے. جی پھر میری طرف ہے مرجعکم، تمہارا تمہارا لوٹنا. مرجع کا معنی لوٹنا، کم تمہارا. تمہارا. صحیح. فاحکموا تو. فا کا معنی ہم کریں گے تو. احکموا میں یہ فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے. میں فیصلہ کروں گا. جی بینکم تمہارے بیچ، تمہارے درمیان. یہ بھی دو الفاظ ہیں، بینا بیچ، درمیان، کم تمہارے. صحیح. فی ما یہ بھی دو الفاظ ہیں، فی اور ما. فی کا معنی کیا؟ میں. ما اسم موصول الذی کے معنی میں، اس چیز میں. تم تھے، دو یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے. اس کا واحد کیا؟ کنتا تو تھا. تم تھے. فی ہی جس میں، یہ بھی دو الفاظ ہیں، فی اور ہا ضمیر. صحیح. جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. فعل مضارع ہے جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہے؟ تختلفو تو اختلاف کرتا ہے. صحیح. تختلفون تم اختلاف کرتے ہو. اور کن تم ملا کے معنی ہو جائے گا تم اختلاف کرتے تھے. صحیح. اللہ رب العزت یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، ان کے خلاف یہ تدبیر چلی، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، تو تب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات کا تذکرہ کریں، یعنی کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ لوگوں کو بتائیں. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حالات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کو ان کی زندگی سے کئی سبق لینے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبیوں کی محبت بیٹھتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو علیہم الصلوۃ والسلام کیسے کیسے عزت دی.
کیسے کیسے ان کی تائید کی، کیسے کیسے ان کی مدد کی۔ تو اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے کہا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ نے یہ کلام کس سے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور حروف پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے کلام کو فرشتے سنتے ہیں، سمتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے سنتے ہیں اور سمتے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں۔ یاد رہے جی کہ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو امت مسلمہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اختیار کر رکھا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے انہیں اٹھا لیا، جی ان کی روح کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ، صحیح اور یوں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، شان دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بنایا۔ جی اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، جی اور احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بار بار آیا ہے، حتیٰ کہ وہ احادیث جن میں ان کے دنیا میں نازل ہونے کا تذکرہ آیا ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ احادیث متواتر کہلاتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی اور اس موضوع پہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث متواتر ہیں۔ اس موضوع پہ مستقل کتابیں موجود ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ یہ احادیث بخاری مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں میں نازل ہوں گے۔ کس حیثیت سے؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے؟ فرمایا نہیں۔ کس حیثیت سے؟ امتی عدل و انصاف کرنے والے حکمران کے طور پہ نازل ہوں گے، صحیح اور اگر وہ نبی کے طور پہ نازل ہونے والے ہوتے تو آپ کہتے ہیں نبی کے طور پہ نازل ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ حکمران کے طور پہ۔ اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں مال عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث سے اور دیگر حدیث سے کیا پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، جی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا انکاری ملحد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ یاد رہے کہ یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کے کفارہ کے طور پہ وصولی پہ چڑھ گئے۔ قبر بنائی اور قادیانی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہے بلکہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عقیدہ کیوں اپنایا؟ انہوں نے عقیدہ اس لیے اپنایا تاکہ وہ احادیث جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے، ان کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی پہ کیا جا سکے۔ اسی لیے مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی کہ وہ احادیث جن میں یہ خوشخبری دی گئی ہے
کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، نزول فرمائیں گے، دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، تو وہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ ان احادیث کے ذریعے وہ اپنی شان بیان کرنا چاہتا ہے، ان احادیث کے ذریعے وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جبکہ مرزا غلام قادیانی کا یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور امت مسلمہ نے بار بار تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے اور حکومت قائم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انی متوفی کا اس کا مطلب کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم تمہارے قرآن سے ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، اور فوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت تاریخ دینے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں تمہارے قرآن سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ متوفی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ انی متوفی کا، میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، کیونکہ نیند بھی موت ہے۔ بالکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کے فوت ہو رہا ہوں اور میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ تو سونے کے اوپر آپ موت کا لفظ بول رہے ہیں، نیند کے اوپر آپ موت کا لفظ بول رہے ہیں، اور جب آپ اٹھا کرتے تھے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے فوت کر لینے کے بعد ہمیں زندہ کیا، والیہ النشور، اور ایک دن ہم نے حقیقی طور پہ فوت ہو کے اس اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو انی متوفی کا، میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور نیند طاری کر کے آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو توفا یا توفا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند، بلکہ یہ معنی قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو لے لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ موت طاری کرتا ہے، والتی لم تمت، اور جو فوت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ انہیں نیند کی حالت میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں توفی کا لفظ کس کے اوپر بولا گیا؟ نیند کے اوپر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ توفی لفظ کا استعمال نیند کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ معنی یہ کرتے ہیں کہ انی متوفی کا، کہ میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ پہ نیند طاری کروں گا اور نیند کی حالت میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ متوفی کا، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں۔ توفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا لینا، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو بھی لینے والا ہوں، آپ کی روح کو بھی لینے والا ہوں، اور اس انداز سے آپ کو اپنے اوپر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ سوال پیدا ہوگا پھر توفی کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ تو جواب یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ توفی سے مراد عام فوتگی نہیں ہے۔ عام طور پہ انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو لیا جاتا ہے، جسم اس کا زمین پہ رہتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، یعنی کہ آپ کے جسم کو بھی اٹھانے والا ہوں، آپ کی روح کو بھی اٹھانے والا ہوں، اور اس کی مزید وضاحت ہو گئی ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ سے۔
اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے انی متوفی کا کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں، آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں. اور یہی وہ معنی ہے جو اس لفظ سے لیتے ہیں یہودی، عیسائی اور قادیانی. جن لوگوں نے متوفی کا معنی یہ کیا ہے کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم دلیل کے طور پہ یہاں مشہور و معروف مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں، جسے امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ متوفی کا ممیتو کا، ان کے اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو دلیل بنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انی متوفی کا کہ اے عیسیٰ میں تم پہ موت طاری کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اور جن احادیث میں آیا ہے کہ ابن مریم آئیں گے، مسیح علیہ السلام آئیں گے، ان سے مراد میں ہوں، میں مسیح ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا قول اگر لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بلکہ پھر اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کریں گے، ایک دن ان پہ موت طاری کریں گے. کب؟ جب وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے، جب وہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے. اور معنی یوں بنے گا انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں. یعنی کہ رافعک الیہ یہ پہلے ہے اور متوفی کا یہ بعد میں ہے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال پیدا کرنے والے کہتے ہیں جی واو آئی ہے درمیان میں، تو ہم کہتے ہیں واو جو ہے یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. عربی زبان جاننے والے لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. مثال کے طور پہ جب یہ کہا جائے جاء زید و حامد و علی، کہ زید اور حامد اور علی آئے، درمیان میں کیا استعمال کیا ہم نے؟ واو کو. زید اور حامد اور علی. تو اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا پھر علی آیا، بلکہ واو کا مطلب یہ ہے کہ آنے کے معاملے میں یہ تینوں ایک جیسے ہیں، ان کے زید بھی آیا، حامد بھی آیا، علی بھی آیا. یہاں سے یہ نہیں پتا چلے گا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. تو واو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی. تو ایسے یہاں پہ انی متوفیک و رافعک الیہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے فوت کرنے والا ہوں بعد میں اٹھانے والا ہوں، بلکہ احادیث جو یہ بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ تشریف لانا ہے تب فوت ہوں گے، ان احادیث کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے ہم معنی یہ کریں گے کہ بے شک میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور اس کے بعد فوت کرنے والا ہوں. اور اس چیز پہ دلالت صرف احادیث نہیں کرتی بلکہ قرآن بھی دلالت کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور جو اس کے بعد آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ ان کو قتل نہیں کر سکے، انہیں سولی پہ نہیں چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ایک آدمی کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوا یقینا، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے کہاں؟ آسمانوں پہ. اور معراج کی احادیث میں نبی علیہ السلام نے وعدے کیا ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملاقات کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی متوفیکا. اب ہم یہاں پہ کون سا معنی لیں گے؟ ہم یہ معنی لیں گے کہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے میں آپ کو پورا لینے والا ہوں،
یعنی کہ آپ کی روح کو بھی اٹھانے والا ہوں، جسم کو بھی اٹھانے والا ہوں. جی ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے علو پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے. کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے اوپر ہو. اور یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسپیشلی انہیں مخاطب کیا ہے، اور پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کیا ہے، اپنے قریب کیا ہے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں دور کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ کون ہے؟ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں زنا کی پیداوار قرار دیا اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو بدکار قرار دیا. تو یوں وہ کافر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اوپر اٹھا کے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو ان لوگوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جو آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک اور خوشخبری دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ ان کے اوپر رہیں گے جو آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. تو یہ کون ہے؟ عیسائی. جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تب تک کہ عیسائی ان الفاظ کے مفہوم میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے جو عیسائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے اوپر رکھیں گے، یہودیوں کے اوپر رکھیں گے. غلبہ عیسائیوں کا ہوگا، کن کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ٹھہرے؟ مسلمان. کیونکہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا شرف بھی حاصل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی قبول کیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کو سینے سے لگایا اور جناب محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب محمد کے نبی بن جانے کے بعد، بطور نبی مبعوث ہو جانے کے بعد، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مسلمانوں سے ہے کہ میں اے عیسیٰ تمہارے پیروکاروں کو تمہارے ساتھ کفر کرنے والوں کے اوپر رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جب بھی مسلمان بن کر دکھائیں گے، جب بھی صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کفار پہ غلبہ دیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مومن بن کر دکھاؤ، تمہیں غلبہ دینا میرا کام ہے. اللہ کا یہ وعدہ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی آمد کے بعد، آپ کے نبی مقرر ہو جانے کے بعد مراد کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت برحق ہے کیونکہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے. قیامت کا منکر آخرت کا منکر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. ثم الی مرجعکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، یعنی کہ تم سارے کے سارے میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا ان امور میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، خوشخبری کی حیثیت بھی رکھتے ہیں.
جو لوگ حق پہ ہیں، ہر نبی پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، محمد علیہ السلام پہ ایمان لانے والے سچے ہیں، اور وہ کون ہے؟ مسلمان۔ جی اور یہ بھی پتا چلا کہ روز قیامت فیصلے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب فیصلے کریں گے تب کفار کو مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ روز قیامت فیصلے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ روز قیامت پہلے جھگڑا ہوگا پھر فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کہ اے ہمارے نبی، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ آپ کا انکار کرنے والے کافر بھی فوت ہونے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا و آخرت میں شدید ترین عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں تذکرہ کیا دو گروہوں کا، ایک کفر کرنے والے اور ایک ایمان لانے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں روز قیامت جب فیصلے ہوں گے تو کس کو سزا ملے گی اور کس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لائے، اللہ کے وجود سے انکار کیا، یا کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا کفر کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو شدید ترین عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا؟ انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں قیدی بنایا جائے گا، ان سے ٹیکس جزیہ لیا جائے گا، اور آخرت میں کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اور فرمایا کوئی بھی انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا، وما لهم من ناصرین، کوئی بھی انہیں بچانے والے نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات کیا ہے؟ فا کا معنی کیا ہے؟ پس۔ اما کا معنی آپ کر سکتے ہیں رہے وہ لوگ، صحیح۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے، جی۔ کفروا کافر ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے پہلے۔ جی۔ فَأُعَذِّبُهُمْ، یہ فَأَمَّا کے جواب میں آئی ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اُعَذِّبُهُمْ، یہ دو الفاظ ہیں، جی۔ ٹوٹل 3 تھے۔ فَأُعَذِّبُهُمْ، فا کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ فَأَمَّا کے جواب میں ہے۔ صحیح۔ اُعَذِّبُ فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، جی۔ میں عذاب دیتا ہوں یا میں عذاب دوں گا، ہم انہیں، کنہیں؟ کفر کرنے والوں کو۔ کون سا عذاب؟ عذاباً شدیدہ، شدید ترین عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی۔ جی۔ وما لهم من ناصرین، واو کا معنی کیا؟ اور ما نافیہ ہے، جی۔ نہیں ہوں گے، لہم، لہم ان کے لیے، دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، ہم وہ یعنی کہ وہ کافر جن کو اللہ عذاب دے گا، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من ناصرین، کسی قسم کی مدد کرنے والے۔ من ترکیب کے لحاظ سے زیادہ ہے لیکن تاکید کا فائدہ دے رہا ہے کہ کسی قسم کا مدد کرنے والا ان کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کو عذاب سے بچا سکے۔ ناصرین جمع ہے کس کی؟ ناصر کی، ناصر مدد کرنے والا، بچانے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
وَأَمَّا واو کا معنی اور، اما کا معنی رہے، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین اسم موصول ہے، جی. آمنوا فی الماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے. جی. اس کا واحد کیا؟ آمنا، وہ ایمان لایا. صحیح. وعملوا الصالحات، واو کا معنی اور، عاملو انہوں نے اعمال سر انجام دیے، یہ بھی فی الماضی ہے جمع کے لیے ہے. واحد کیا؟ عاملہ، اس نے عمل کیا. عاملو انہوں نے عمل کیے. کون سے اعمال؟ الصالحات، نیک. نیک اعمال. الصالحات جمع ہے کس کی؟ صالحتن کی. جی. اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وَعَمِلُوا الاعمال الصالحات. لیکن الاعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا، صرف الصالحات کا ہوتا ہے، کیونکہ الصالحات یہ اعمال کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے صحیح. کہ انہوں نے اعمال کیے. کون سے اعمال؟ نیک. نیک اعمال، صالح اعمال. فَيُوَفِّيهِمْ، یہ فا جو ہے یہ جواب ہے کس کا؟ اما کا. تو یوفیہم دو الفاظ ہیں. یوفی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ پورا پورا دے گا. جی. کون؟ اللہ. ہم ان کو، کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال بجا لانے والوں کو. کیا دے گا؟ اجورہم، ان کے اجر، جی. ان کا اجر و ثواب، ان کی اجرتیں. تو اجور جمع ہے اجرت ان کی. جی. واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب، لا کا معنی کیا؟ نہیں. یحب محبت کرتا، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. الظالمین ظالموں سے، الظالمین جمع ہے کس کی؟ الظالم کی. الظالم ظلم کرنے والا، جی. الظالمین ظلم کرنے والے. تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے اللہ کے ساتھ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، جی. یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ نے بتایا کہ اللہ ان کو عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 57 میں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. کس چیز پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے تمام نبیوں پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے. صحیح. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بجا لائے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک، وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اخلاص. اخلاص. اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، شہرت کا حصول نہ ہو، دنیا کمانا نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نمبر دو شرط کیا؟ مطابقت. جی. یعنی کہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل آپ سے ثابت ہو. تو اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، ایسی عبادت کرتا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی. جی. تو اجر ان کو ملے گا، کامیاب وہ ٹھہریں گے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کے اجر پورے پورے دے گا، کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں محبت نہیں کرتا اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ محبت کرتے ہیں. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو ظلم کرنے والے نہ ہوں، جی. جو نیکوکار ہوں، جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جو احسان کرنے والے ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں، جو طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. تعویل کرنے والے یہاں پہ بھی تعویل سے بات نہیں آئے، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے منکر ہیں. تو یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لا یحب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، مطلب یہ کہ اللہ ان کو سزا دے گا. ہم کہتے ہیں یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور یہ بھی مانو کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اور یہ بھی مانو کہ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے محروم کر دیتا ہے. جی. اس کے بعد آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ ہے
جس کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یہ ہے جسے ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، من الآیاتی ایتوں میں سے، والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ مشار لے کیا ہے؟ اس سے مراد وہ سارے امور ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے اور جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے انہیں نعوذ باللہ زنا کی پیداوار قرار دیا، ان کی والدہ کو بدکار قرار دیا، اور کئی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ افراط و تفریط، کچھ ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں اور کچھ ان کی شان میں غلو کر رہے ہیں۔ حق دونوں کے درمیان میں ہے، حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، کہ یہ ہے نتلوہ جسے ہم پڑھتے ہیں۔ نتلوہ دو الفاظ ہیں، نتلو یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، جمع متکلم، ہم پڑھتے ہیں، اتلو میں پڑھتا ہوں، ہو اسے، علیہ کا دو الفاظ ہیں، علا اور کا، علا کا معنی کیا؟ پر، کا تجھے، تیرے، تو یہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں علیہ کا، آپ پہ۔ مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ من الآیات ایتوں میں سے، آیات آیات ان کی جمع ہے، وذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے۔ الحکیم حکمت والا، الحکیم کا معنی یہاں پہ حکمت والا بھی ہو سکتا ہے، الحکیم کا معنی یہاں پہ پختہ بھی ہو سکتا ہے، اور حکیم کا معنی فیصلہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ذکر ہے قرآن، یعنی کہ یہ حکمت پہ مبنی ذکر ہے، یہ جو ذکر ہے یہ فیصلہ کرنے والا ذکر ہے۔ قرآن فیصلے کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اور یہ ذکر جو ہے پختہ ہے، اس میں کسی قسم کا تناقض، ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کی حقیقت وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے، اور جب اللہ نے کہا نتلوہ، یہ ہے وہ جسے ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے پڑھا ہے، جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا ہے اور نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ اور یہاں سے نبی علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہے جسے ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، من الآیات ایتوں میں سے، وذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے۔ تو ذکر کا معنی ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ اذکار جن کی تلاوت کر کے، جن کو پڑھ کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ذکر سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اس کے ذریعے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اسے اس نے پیدا کیا مٹی سے، پھر کہا اس سے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب معاملہ، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثل آدم، کاف کا معنی کیا ہے؟ طرح، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، آدم علیہ السلام کے عجیب و غریب معاملے کی طرح ہے۔ خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ خالق کا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، خالق اللہ نے پیدا کیا ہو اسے، کس کو؟ آدم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، قال اس نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، لہو اس سے، کس سے؟ آدم علیہ السلام جو مٹی کی شکل میں تھے، مٹی کا ایک مجسمہ بن چکے تھے، اس مجسمے سے اللہ نے کہا کن، ہو جا۔ کن فعل امر ہے واحد کے لیے، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، یکون فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ تردید کر رہے ہیں ان لوگوں کے عقیدے کی جو کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں
نجران سے ایک وفد آیا جو عیسائیوں پہ مشتمل تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی، آپ سے مذاکرات کیے، آپ سے گفتگو کی، آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، سیدہ مریم کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کی غلطی کو یہاں پہ واضح کیا ہے. وہ کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل اور غلط قرار دیا. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے ہیں. آدم علیہ السلام بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں قرار دیتے ہو؟ تو جیسے تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حالانکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں چاہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب و غریب معاملہ ہے، ایسے آدم علیہ السلام کی مثال بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ انسانوں کو باپ اور ماں سے پیدا کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں. اللہ جیسے چاہیں کسی کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ کسی بچے کو پیدا کرنے کے لیے اس کے باپ کے محتاج نہیں ہے، اس کی ماں کے محتاج نہیں ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے. مٹی سے ان کی صورت بنائی گئی، ان کا مجسمہ بنایا گیا. ثم قال له، پھر اللہ نے اس مجسمے سے کہا کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ بشر ہو جا، بشر بن جا، انسان بن جا. تو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بشر کی شکل اختیار کر گیا، انسان کی شکل اختیار کر گیا. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن سے پیدا کیا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آیت نمبر 60. یہ حقیقت ہے، یہ برحق بات ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، تو آپ نہ بنیں شک کرنے والوں میں سے. الحق، یہ حق بات ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے بتایا یہ ہے حق. یہ کہنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ باطل ہے، حق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور یہ کہنا کہ وہ زنا کی پیداوار ہے یہ بھی باطل ہے، یہ تہمت ہے، یہ بھی غلط ہے. جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام الحق بربک، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. تو یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اور یہ حق اللہ نے کس کو بتایا؟ اپنے نبی کو. اس سے نبی علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے. فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی کہ آپ اس پہ ایمان لے آئیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں قرآن نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آپ نہ یہودیوں کی بات پہ توجہ دیں، نہ عیسائیوں کی بات پہ توجہ دیں، نہ ان کی بات کو اہمیت دیں، نہ ان کی بات کو اہمیت دیں. وہ بھی جھوٹے، وہ بھی جھوٹے، وہ بھی کفر کرنے والے، وہ بھی کفر کرنے والے. اور حق وہ ہے جو اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، ان پہ ایمان لانے کی توفیق دے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام کے معاملے میں افراط و تفریط سے محفوظ رکھے، ہمارے اپنے نبی کے معاملے میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.